الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین کرام، خورد و کلا اللہ رب العالمین کی حمد اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج آپ کے درمیان پھر ایک بار سوا خراشی کا موقع ملا. آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، اس کے لیے میں آپ سبھی کا ممنون ہوں. آج کے خطبے میں خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت اور حدیث کو موضوع سخن بنا کر چند باتیں اور عرض داشتیں آپ کی خدمت میں رکھنی مقصود ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے پر اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں، اور اگر ان میں سچائی ہے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو
ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی بخشے۔ اسلام میں اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ انسان کی اولاد پر قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم دیکھیں اگر، تو شریعت مطہرہ نے شادی سے پہلے سے ہی توجہ مبذول کرنا شروع کر دی ہے، تاکہ انسان کی اولاد نیک اور صالح ہو۔ اس کی پیش بندی شادی سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے معاملے پر کتنی توجہ دی ہے، اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل و عیال یعنی اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص کو اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ ہم اپنے تئیں جو لوگ ہیں ان کی فکر اور ان کے فلاح کی فکر کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں۔ وہ ہمارے گلے میں ذمہ داری کے طور پر ڈالے گئے ہیں، وہ امانت کے طور پر ڈالے گئے ہیں، اور امانتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں باز پرس کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، درا حال ہے کہ تم جان رہے ہو، درا حال ہے کہ تمہیں علم ہو۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، وہیں آگے کیا فرمایا وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اس آیت کے معنی بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس بات کو یقینی طور پر جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہیں، اور اجر عظیم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جہاں امانتوں کو ادا کرنے اور امانتوں میں خیانت سے روکنے کی صریح تعلیم دی ہے، وہاں مال اور اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اولاد یہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں اللہ رب العالمین کی امانتیں ہیں، اور یہ امانتیں ہمیں دی گئی ہیں سنبھال کر رکھنے کے لیے، اور اس کو صحیح طریقے پر یوز کرنے کے لیے، مناسب جگہ پر استعمال کرنے کے لیے، ان کو مناسب طریقے سے سنبھال کر رکھ کر تیار کر کے ان کو استعمال کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، اور پھر یہ امانت جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دی جائے۔ تو اولاد یہ ہمارے گلوں میں یا ہماری گردنوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے، اور اس امانت کو ہم کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا جائزہ لے۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا اس مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں اللہ رب العالمین اس کو مکمل توحید پر بھیجتا ہے، مکمل اچھی صفات کا حامل بنا کر کے بھیجتا ہے، اور پھر اس کے بعد سماج اور اس کے ارد گرد کے افراد
اس کے اوپر اپنا اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں اور اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اللہ رب العالمین سارے بچوں کو اس کائنات میں، چاہے وہ بچے مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوتے ہوں یا غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہوں، وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی فطرت توحید پر پیدا ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ٹھپا بعد میں لگایا جاتا ہے، چاہے یہودی کا یا نصرانی کا یا مجوسی کا یا پھر مشرک کا، بت پرستی کا. یہ سارے ٹھپے بعد میں لگائے جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ سارے بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے والدین یا تو ان کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے اور قرآن کی اس آیت سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اس کائنات میں اولاد کی نعمت انسان کو عطا کرے تو والدین کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ اولاد کے تعلق سے پھر رخ دوسری طرف چلا گیا. اولاد کے تعلق سے شریعت مطہرہ نے اولاد کی پیدائش سے پہلے سے توجہ کی ہے. شادی کے معاملے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. کہ لڑکی 4 چیزوں کی وجہ سے منتخب کی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے شادی کے لیے. یا تو اس کے پاس دولت، دھن دولت بہت زیادہ ہو، یا تو خوبصورتی کا پیکر ہو، خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے، یا پھر اتنے اعلیٰ حسب نسب اور اسٹیٹس کی ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اور یا چوتھی اور آخری چیز اس کی دینداری کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دیندار لڑکی کو اختیار کرو اور کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یعنی ان 4 چیزوں میں سے جس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا شادی کے وقت میں وہ کون سی ہے؟ بذات الدین، یعنی دینی پہلو کو غالب رکھا گیا. اس لیے کہ اگر لڑکی دین پسند ہوگی تو پھر اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی صحیح ڈگر پہ چلے گا، اس کی صحیح تربیت ہوگی، اس کی صحیح نشو و نما ہوگی، صحیح رخ پہ اس کو آگے کی زندگی اس کے تقاضے کے مطابق ملے گی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے لڑکی سے جب شادی کر لیتا ہے انسان، اور پہلی رات میں پہلی بار جب لڑکی کو ہاتھ لگاتا ہے اور جماع کی نیت سے اس کے قریب جاتا ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی. اور وہ دعا کیا ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ کر کے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچائیو، اور اس چیز کو یا اس اولاد کو جو تو ہمیں اس جماع کی وجہ سے دینے والا ہے اسے تو شیطان سے بچائیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس دعا کو پڑھ کر کے جماع کیا، اس جماع سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتا. دیکھیں آپ، یعنی یہ دعا کس لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اولاد کی حفاظت کے لیے. آپ شروع سے دیکھیں، لڑکی کے انتخاب سے لے کر کے پھر جب جماع کا مرحلہ آتا ہے وہاں، اور پھر اس کے بعد لگاتار اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کافی لمبا وقت لگ جائے گا. کس طریقے سے شریعت مطہرہ نے بچے پر، اولاد پر توجہ کی ہے. اس کے پیدائش تو چھوڑیے، اس کی پیدائش کے لیے رحم کون سا اختیار کیا جائے؟ کیا ہر ایری غیری لڑکی کو منتخب کر لیا جائے اپنی اولاد کے لیے رحم کے طور پر، یا پھر اس کے اندر بھی اختیار کرنے کی بات کہی گئی؟ اور وہاں سے لے کر کے جماع کے وقت میں جب حمل قرار پاتا ہے اس مرحلے سے لے کر کے اور پھر حمل کے ایام میں
حمل کی ایام میں بھی ہدایات دی گئیں کہ ماں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرے، ذکر و اذکار زیادہ کرے، اس لیے کہ وہ جو چیز کرے گی حمل کے اوپر اس کے ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ ساری تعلیمات موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر ولادت کے بعد پھر والدین کا جو مرحلہ آتا ہے تربیت کا۔ تربیت کے اندر بھی والدین بنیادی رول ادا کرتے ہیں۔ والدین ہی کو دیکھ کر کے بچہ اچھی اور بری ڈگر کو اختیار کرتا ہے۔ اچھی اور بری ڈگر کو بچہ والدین کو دیکھ کر کے اختیار کرتا ہے۔ معاف کیجئے گا، میں گفتگو اصل میں کرنا چاہتا تھا تعلیم کے موضوع پر، کہ اپنے بچوں کو دانشگاہوں میں بھیجیں، مدرسوں کے اندر بھیجیں، تعلیم کے لیے بھیجیں، اور تعلیم کے زیور سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں، پیراستہ کریں۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد نے تعلیم کے معاملے میں کوتاہی کی، ہم ویسی کوتاہی کریں۔ اس لیے کہ اب جو آنے والا دور ہے، یا یہ جو موجودہ دور ہے، یہ ٹیکنیکل دور ہے، یہ مشینوں کا دور ہے۔ انسانوں کی جو بدھواں مزدوری کرنے والی انسانوں کی جو حیثیت تھی، یا انسان پر منحصر جو ساری چیزیں تھیں، اب وہ ساری کی ساری چیزیں مشینوں پر منحصر ہو گئی ہیں۔ اب انسانوں کی ضرورت کام کاج کے لیے نہیں رہ گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر کسی کا کوئی مقام و مرتبہ ہے تو وہ علم کی وجہ سے ہے۔ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن اس پر ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ میں پہلے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ والدین کا جو مقام ہے، والدین کا جو رول ہے، اس رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم کے اندر نوح علیہ السلام کے قصے سے لے کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے تک پہنچ جائیں آپ، جتنی قوموں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہے، کسی قوم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مولوی ملا نے ہم کو یہ پڑھایا تھا، ہمارے مدرسے میں یہ تعلیم دی گئی تھی۔ نہیں، سب نے کیا کہا؟ پوری عذاب یافتہ قوموں کی کہانی کو پڑھ لیں آپ، وہاں آپ کو ایک ہی راگ الاپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سارے افراد، ساری قومیں، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لجعلك يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ نوح، یہ تمہیں میں سے ایک بندہ ہے، وہ تم پر اپنا روب جمانا چاہتا ہے، اپنا مقام و مرتبہ یا اسٹیٹس بلند کرنا چاہتا ہے تمہارے درمیان۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تو وہ فرشتے کو ہماری طرف بھیج دیتا۔ یہ بات جو یہ کہہ رہا ہے، یہ اپنے پرکھوں میں ہمیں کبھی سنی ہی نہیں۔ کس میں نہیں سنی؟ پرکھوں میں نہیں سنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے شرک کی دلیل کس کو بنایا؟ اپنے باپ داداؤں کے طریقہ کار کو۔ دھیان دیجئے گا، یہیں سے یہ بات سمجھیے آپ کہ ماں باپ اور اپنے خاندان کا رول بچوں کے بگاڑنے اور بنانے میں کیا ہوتا ہے، یہاں بھی یہ بات ہوئی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آپ آئیے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئیے، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کن کو سجدہ ریز ہوتے ہو، ان مجسموں کی کیا اوقات ہے کہ ان کے سامنے اپنے شیش نواؤ؟ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے پایا، ہم بھی ایسا کرنے لگے۔ یعنی ان کے مشرک ہونے کی وجہ باپ دادا کا مشرک ہونا تھا، اور اس کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر گھر کا اثر، سماج کا اثر، مدرسے کا اثر، مدرسہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا اثر نہیں پڑا، خاندان کا اثر بھاری پڑا، عذاب کا شکار اسی لیے وہ لوگ ہو گئے۔ صالح علیہ السلام قوم سمود کے واقعے میں دیکھ لیں،
صالح علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی گئی. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. اے صالح، آپ تو ہم میں اچھے شمار ہوتے تھے اپنی اس دعوت سے پہلے. کیا آپ ہم کو ایسی چیز سے روکتے ہیں کہ جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے؟ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی دعوت حق کا جو مقابلہ کیا وہ اپنے باپ دادا کی روش سے، اپنے گھریلو جو پرورش تھی اس پرورش کی کا رنگ اتنا چوکھا تھا کہ شعیب علیہ صالح علیہ السلام کی دعوت بھی کارگر نہیں ہوئی اور اسی کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہوئے. یہی معاملہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ قوم مدین کا معاملہ. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب کیا آپ کی نماز آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں اس چیز سے روکیں جس کو ہمارے پرکھے کرتے چلے آ رہے تھے. یعنی قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں، کہاں تک میں آپ کو بتلاؤں، جتنی عذاب یافتہ قوموں کا تذکرہ آیا ہے ان سب میں عذاب کا سبب ماں باپ بنے ہیں. ماں باپ، دادا، پردادا، انہی کی وجہ سے ساری قومیں عذاب کے اندر مبتلا ہوئی ہیں. اور یہ اگر کوئی پیغام ہے تو یہ پیغام یہ ہے کہ اولاد اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک بنے تو پہلے آپ کو تربیت صحیح انداز میں کرنی پڑے گی. اگر آپ چور ہیں، اگر آپ گھسخور ہیں، اگر آپ سود کھاتے ہیں، اگر آپ شراب پیتے ہیں، اگر آپ زناکار ہیں اور آپ چاہیں گے کہ آپ کے ہاں فرشتہ بچہ پیدا ہو، آپ کا بچہ فرشتہ رہے، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. ولد الرجل سنو ابیہ، بچہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، اپنے باپ کا ہی پرتو ہوتا ہے. اس لیے جب ہم مدرسے کی بات کرتے ہیں، مدرسے کا دور آتا ہے، تعلیم کا دور آتا ہے، لیکن مدرسہ اپنا رول بعد میں پلے کرے گا. سب سے پہلا رول آپ کو پلے کرنا ہے، اس ماں کو پلے کرنا ہے جس ماں کی آغوش میں وہ بچہ دودھ پینے کی عمر گزارتا ہے، لڑکپنے کی عمر گزارتا ہے. وہاں جو اس کو تعلیم ملے گی، وہاں جو اس کی گھٹی میں پڑے گا، وہاں دودھ کے ساتھ جو اخلاقیات اس کے ذہن و دماغ میں پیوست کی جائیں گی، اور اپنے گھر کے چہار دیواری کے اندر وہ اپنے والدین سے جن چیزوں کو سیکھے گا ان کا اثر وہ اپنی پوری زندگی کبھی اس کا ختم نہیں ہوتا، وہ چیز باقی رہتی ہے. اور اسی لیے شریعت مطہرہ نے تربیت کے پہلو پر بہت زیادہ توجہ دی ہے. اور دھیان دیجئے گا، والدین کے مقام و مرتبے پر ہم بات کرتے ہیں. والدین کا مقام و مرتبہ یہ صرف پیدا کر دینے کی وجہ سے نہیں ملتا، پیدا کر دینے کی وجہ سے نہیں ملتا. اب اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے جو قرآن مقدس کے اندر جہاں پر والدین کے لیے دعا کرنے کا ذکر کیا ہے، اس دعا کو پڑھیے آپ. کیا ہے اس کے اندر؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تم میرے والدین پر رحم کریو ویسے ہی جیسے انہوں نے چھوٹے میں میری صحیح پرورش کی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے والدین پر رحم کریو چونکہ مجھ کو پیدا کیا انہوں نے. پیدا کرنے کی وجہ سے دعا نہیں ہو رہی ہے آپ کی. بہت سارے لوگ آج کل کہتے بھی پیدا کرنے میں، بہت سی ناہنجار اولاد کہہ بھی دیتی ہے کہ بھئی پیدا کرنے میں تمہارا کیا کمال ہے، تم تو اپنی خواہش پوری کر رہے تھے. ناہنجار اولاد کہہ دیتی ہے کہ نہیں کہہ دیتی ہے کہ بھئی اولاد پیدا کر کے تم نے احسان کیا ہے، تم اپنی خواہش پوری کر رہے تھے. تو ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے. یہاں معاملہ والدین کا جو مقام صرف پیدا کرنے کی وجہ سے نہیں ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو والدین پر رحم کیوں کر؟ اس لیے کہ بچپنے میں انہوں نے میری صحیح تربیت کی، صحیح نشو و نما کی، صحیح ڈگر پہ چلایا، صحیح نام رکھا، صحیح تعلیم دی، صحیح تربیت دی. حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ان کے اندر سے پیدا ہوئی. شرک اور توحید کیا ہے اس کا مضمون اپنی ماں کی گود سے بچہ لے کر کے پیدا ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو میری صرف 10 سال کی عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ 10 سال کی عمر تھی. اور کہتے ہیں کہ اس عمر میں قرآن کریم کی ساری محکم آیات کی تفسیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ چکا تھا. 10 سال کی عمر. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں کہ کس قدر وہ لوگ ان چیزوں پر توجہ دیا کرتے تھے کہ بغیر علم کے، بغیر تہذیب اور تربیت کے، اور علم کی جب بات کی جائے تو تربیت لازم و ملزوم ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدرسے کے اندر یا اسکول کے اندر تعلیم آج کل صرف ایجوکیشن کو کہا جاتا ہے، صرف انفارمیشن کو کے ٹرانسفر کو علم کہا جاتا ہے. انفارمیشن کا یہ ٹرانسفارمیشن یہ علم نہیں ہے. علم حقیقت میں کیا ہے؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. علم حقیقت میں وہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے اس کو پریکٹیکل میں لاگو کیا جائے، اس کو پریکٹیکل میں لایا جائے. یہ ہے شریعت کے اندر علم کا مضمون. اور اسی لیے علماء ربانیین کہا جاتا ہے، یعنی وہ علماء جو جن تعلیمات کو وہ دیتے ہیں ان تعلیمات پر خود عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو بھی عمل پیرا کروانے کی کوشش کرتے ہیں. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. اور علم کا جو معاملہ ہے، جہاں تک علم کا معاملہ ہے، ویسے بھی آج ہمارے سماج کے اندر بچوں کو پیدا کرنے میں تو اللہ کا فضل ہے کہ مطلب مسلمان قوم بڑی بدنام پہلے سے رہی ہے، لیکن ان کی تربیت کے معاملے میں ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر حرف گیری کی جا رہی ہے. نیپال سرکار کے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلم اقلیت سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی مانی جاتی ہے تعلیم و تربیت کے میدان میں، سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی مانی جاتی ہے. جبکہ ہم وہ قوم ہیں جس کی شروعات ہی اقرا سے ہوتی ہے، جس کا آسمان سے رشتہ ہی پڑھنے کے نام پر جڑتا ہے. اللہ رب العالمین اور بندے کا کمیونیکیشن ہی اقرا کے لفظ سے ہوتا ہے کہ پڑھو. سبحان اللہ. وہ قوم آج ملک کے اندر سب سے پچھڑی ہوئی قوم گردانی جاتی ہے. تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ کے بندو، تعلیم نہایت ضروری ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر تم کو دنیا حاصل کرنا ہے تو تعلیم حاصل کرو، اگر تمہیں آخرت حاصل کرنی ہے تو تعلیم حاصل کرو، اور اگر دنیا اور آخرت دونوں حاصل کرنی ہے تعلیم حاصل کرو. یعنی کسی بھی صورت میں علم سے آپ کو مفر نہیں ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا ایک مشہور قول ہے کہ لکل شیء قیمہ وقیمت المرء ما یحسن. ہر انسان کی ایک قیمت ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہے، اور انسان کی قیمت اس چیز میں ہے جس کو وہ اچھے انداز میں کر سکے، اتقان کے ساتھ کر سکے. یعنی ہر بچے کے اندر جو اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی ہے اس کے اعتبار سے اس کو اس میدان میں آگے جانے دے. کوئی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے بچے مولوی بن جائیں، سارے کے سارے بچے علامہ بن جائیں، سارے کے سارے بچے سائنسداں بن جائیں، سارے کے سارے ڈاکٹر بن جائیں. جس بچے کی جس طرف رغبت دکھائی دیتی ہے اس بچے کو اس طرف لگائیے اور تعلیم دیجیے. گاؤں میں تعلیم کو فروغ دیجیے. اب وہ زمانہ لگ گیا کہ گلف کے اندر جا کر کے اور محنت مزدوری کر کے جسمانی مشقت کر کے پیسے کما کر کے اپنے گھر بھیجتے ہیں. آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ چاہے خلیج کا معاملہ ہو یا کہیں کا بھی معاملہ ہو، اب انسانوں پر انحصار کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب انسانوں کی جگہ پر مزدوری کے لیے مشینوں کو رکھا جا رہا ہے اور انسان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. تو انسان صرف وہیں پر رکھے جا رہے ہیں جہاں وہ اپنے علم کی وجہ سے پہنچ سکتے ہیں، اپنی ڈگری کی وجہ سے پہنچ سکتے ہیں. آئندہ سالوں میں اگر ہمارا کوئی مستقبل ہے تو وہ تعلیم سے ہے. اگر تعلیم نہیں تو پھر ہم نہیں. یا تو پھر ہم اپنے وجود کو بچائیں. یہ سمجھ لیجئے کہ علم یہ ہمارے وجود اور ہماری موت، ہمارے موت اور ہمارے وجود کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت پر توجہ دیں، ہم انہیں علم کے میدان میں آگے بڑھائیں، ہم
اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے میدان میں پورے طور پر توجہ دے کر کے ان کو سجائیں، ان کو سنواریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں اپنی اولاد کی تربیت پر، اللہ رب العالمین ان خوشخبریوں کا ہمیں حقدار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ جن لوگوں کی جو بھی جائز ضروریات ہیں، جن میں ان کی مصلحتیں اور اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اللہ رب العالمین ان تمام ضروریات کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوں، اللہ رب العالمین انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، جہنم کی گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائے۔ اور ہم جب ان تک پہنچے تو اللہ رب العالمین ہمارا بحشر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان اذیتوں کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین ان اذیتوں کو، ان آزمائشوں کو ہم سے پھیر دے۔ اللہ رب العالمین ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشن شاہراہ پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سلف کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، ان کے دین کی طرف ان کو لوٹائے۔ پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مذہب کو بدنام کرنے والے نہ بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مذہب کے نام کو روشن کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گاؤں کے ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم متفق و متحد ہو کر کے گاؤں کے اداروں کو، تعلیم گاہ کو، دانشگاہ کو آگے بڑھائیں، اور سب مل کر کے ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر کے اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے سوچیں، اپنے گاؤں کی کامرانی کے لیے سوچیں۔ اب وہ وقت نہیں رہ گیا کہ آپس میں رسہ کشی کی ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں۔ آپ پورے ملک کو دیکھیے، اس وقت جو آپ کے درمیان ایسے افراد موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ جو نیا شکشا آئین ہے وہ کس قدر خطرناک ہے، اور مسلم قوم کے تحفظ کے حوالے سے، مسلم قوم کے مدارس کے حوالے سے کتنا زیادہ خطرناک پہلو اس کے اندر شامل ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، کل کے آئندہ آنے والے کل کی تصویر کو دیکھیں، اور اس کو دیکھ کر کے کم از کم ہوش کے ناخن لیں، آپسی اختلافات کو ختم کر دیں، آپسی نزاعات کو ختم کر دیں، آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اپنے گفت و شنید کے ذریعے سے ان چیزوں کو ختم کر دیں، اور متفق ہو کر کے، متحد ہو کر کے، بلکہ اوروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ملکی سطح پر، قومی سطح پر، ملی سطح پر اپنی دانشگاہوں کو، اپنے مدارس کو بچانے کی تدبیریں سوچیں، ورنہ افق میں جو تباہی آپ کے لیے منتظر ہے وہ ابھی سے دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس تباہی کو ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہوش کا ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب سے زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔